بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم سب درود شریف پڑھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، کرم سے، فضل سے، اور بہت زیادہ لوگوں کو بہت فیض پہنچ رہا ہے، اور الحمدللہ لوگوں کے کام بن رہے ہیں، پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، اور جب یہ میسیجز آتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور بہت دل سے شکر نکلتا ہے رب کا۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ ان کے جاننے والوں میں ایک خاتون ہے، آگے جس جگہ وہ رہتی ہیں ولیج ہے ان کا ایک طریقے سے، لیکن یہ کہ ان کا ولیج کافی اسٹیبلش ہے، ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے، روڈ بھی بنے ہوئے ہیں، پانی کی، گیس، الیکٹریسٹی کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ ہماری جاننے والی ہیں یہ، انہوں نے بھی ریسنٹلی اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اور بیٹی کی شادی پر قرضہ وغیرہ بھی لیا ہے، اور ایک نارمل فیملی ہے تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے شادی کے اخراجات وغیرہ کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے۔ اب ان کی بہو نزدیک کے گاؤں سے آئی ہے۔ اب کہتی ہیں کہ جو نزدیک کا گاؤں ہے نا وہ اتنا اسٹیبلش بھی نہیں ہے، وہاں کے روڈ بھی کچے پکے ہیں، ابھی تک وہاں پہ گائیں بھینسوں پر جو ہے لوگ سواری کرتے ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، اور کافی وہاں پہ مسائل ہیں۔ اب ان کی بیوی جو لے کر آئی، اپنی بہو لے کر آئے وہاں سے، دوسرے گاؤں سے، اس لڑکی کے والدین بھی نہیں، یا والدین میں سے کوئی ایک نہیں تھا، شادی بھی لوگوں نے مل کر کی اس کی، اور یہاں سسرال میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا اتنا، الحمدللہ۔ ایک ہی نند تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی، ساس سسر تھے اور لڑکا تھا، ہر طرح کی آسانی، ہر طرح کی خوشی، عزت، سلامتی، سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ نے گڈ نیوز بھی دی۔ اب گڈ نیوز کے بعد کچھ ٹائم کے بعد وہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی، میکے چلی گئی، اور وہاں سے اس نے کہا کہ اب وہ واپس نہیں آئے گی، اور ریزن اس نے یہ بتائی کہ مجھے جو ہے نا یہ جو ان کا علاقہ ہے، یہ جو گاؤں ہے یہ نہیں پسند، میں اس لیے وہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اب سب نے اتنا سمجھایا، ساس سسر نے سمجھایا، شوہر نے اتنا سمجھایا، لیکن وہ واپس آنے کو تیار ہی نہیں۔ اب شوہر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ ایک اتنی بڑی نعمت سے نوازنے والا ہے تو واپس آ جاؤ، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اولاد کو تو والدین اور میں دونوں کی ضرورت ہے، والدہ کی بھی، والد کی بھی، لیکن وہ لڑکی کسی طور مارنے کو تیار ہی نہیں۔ ایون کہ جو گاؤں کے جماعت کے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، بزرگ تھے، انہوں نے گھر آ کے سمجھایا اس لڑکی کو کہ تمہیں کوئی کمپلین ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی کمپلین نہیں ہے، گھر میں رہنا ہے، تم نے اس جگہ میں تھوڑی رہنا ہے، گھر کے باہر تھوڑی رہنا ہے، تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر سوچو آنے والی اولاد کا سوچو۔ بہرحال اس لڑکی کو کوئی فرق نہیں پڑا، سب نے سمجھایا کہ تمہارے والدین نہیں ہیں، آگے چل کے اخراجات کیسے اٹھاؤ گے؟ تو کہنے لگی کہ میں پڑھی لکھی ہوں، میں اپنا خرچہ خود اٹھا لوں گی، گزر بسر خود کر لوں گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جاب کر لوں گی۔ اب وہ لڑکی کسی طور راضی نہ ہو، اور یہاں لڑکا اور لڑکی کے فیملی بہت فلیکسیبلٹی دکھا رہے تھے۔ میرے پاس جب یہ مشاہدہ آیا تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ کہاں لوگ کتنا پرابلم فیس کر رہے ہیں لائف میں، اور کہاں کسی کو اللہ کریم اتنی عزت بھی دے رہا ہے، کھانے پینے کے لیے سب کچھ میسر ہے، سلامتی ہے، عافیت ہے، تو اتنی عجیب الغریب بات پر لوگ جو ہے اپنی زندگیاں خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور کہاں لوگ شادی کے بعد کیا کچھ سفر نہیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی احمقانہ حرکت ہے یہ، کہ علاقہ نہیں پسند تو وہاں نہیں رہنا۔ ایون کہ شوہر نے پھر یہ کہا ٹھیک ہے، پھر میں نزدیک کے شہر میں آپ کو فلیٹ لے کر دے دوں گا ایک کمرے کا، آپ یہ ہے کہ پھر وہاں رہ لیجیے گا، نہیں رہیں آپ یہاں ہمارے علاقے میں، کیونکہ یہ کہتے ہیں اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں چاہتا کہ کل کو جب ہماری اولاد دنیا میں آئے اسے کسی بھی قسم کی پریشانی ہو۔ اس پر بھی وہ لڑکی راضی نہیں، بڑے مسئلے مسائل تھے۔ خیر اب یہ جو ان کی فیملی تھی لڑکے والوں کی، ان کے جو والد تھے وہ پیرالائز ہو گئے، اب یہ ایک الگ پریشانی بن گئی۔ اب جب وہ پیرالائز ہوئے تو ان کے سارے کام جو ہے ان کی امی کرتی، والدہ کرتی، یا جو ان کی بہن آتی وہ کرتی، اب یعنی کہ سارے ان کے کھلانا پلانا، ان کی تمام چیزوں کا خیال رکھنا، دیکھ بھال کرنا، اس لڑکی کے اوپر پھر بھی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، اور اس کے باوجود اس کو کچھ نہیں۔ کہتی ہیں کہ ابھی میری ان خاتون سے ملاقات ہوئی، چونکہ ہمارے گاؤں کی تھی، میں جانتی تھی، ان سے بات چیت کی، پوچھا تمہاری بہو نہیں دکھ رہی آج کل، تو انہوں نے یہ ساری بات بتائی۔ کہتی ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہو واپس آ جائے، میرے بیٹے کا گھر بسا رہے، اور یہاں میرے شوہر جو ہیں وہ پیرالائز ہو گئے، اب ان کی خدمت کا بھی کام کرنا ہوتا ہے، اتنے سارے کام میرے اوپر پڑ چکے ہیں، بہو بھی جا چکی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ خاتون بہت پریشان تھیں، تو انہوں نے نا انہیں درود ابراہیمی پڑھنے کا کہا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ بہت مصروف ہو، گھر کے بھی کام، پھر شوہر کی بھی ذمہ داری، تو آپ ایک کام کرو، دن میں آپ کو جتنا ٹائم ملے، 21 مرتبہ، 41 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، آپ کو جب جب فرصت ملے نماز کے بعد، اور ویسے بھی آپ درود ابراہیمی پڑھو اور اسے ہدیہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ساری اہل بیت کو، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، اور ساتھ میں جو ہے وہ پوری امت کو ہدیہ کرتے جاؤ، اور اللہ سے جو ہے ان کے وسیلے سے دعا مانگتے جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہو واپس آ جائے گی۔ کہتی ہیں کہ وہ خاتون جو ہے نا تھوڑی نماز روزے کی اتنی پابند نہیں ہے،
اتنا ان کا جو ہے نا رجحان نہیں ہے اس طرف، لیکن بہرحال وہ چلی گئیں اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتی رہیں۔ کہتی ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ ان کی بہو کے یہاں بیٹی ہوئی، اور ان کی بہو نے خود ہی کہا کہ میں گھر واپس آنا چاہتی ہوں۔ اب یہ خاتون جو ہے انہوں نے پھر فون کر کے ان کو انفارم کیا کہ الحمدللہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے ایسا ہوا کہ میری بہو کا دل بدل گیا ہے، بیٹی ہوئی ہے الحمدللہ، اور جو ہے وہ گھر واپس آنا چاہتی ہے، اور ہم جو ہے اسے لینے جا رہے ہیں۔ تو یہی بتا رہی تھی کہ کس کس نے نہیں سمجھایا اس لڑکی کو، اور کتنے لوگوں نے بات چیت نہیں کی۔ شوہر نے اس کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار، لیکن وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور جبکہ یہاں سسرال میں اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے ان کا گھر واپس آباد ہو گیا، اور جو نااتفاقی تھی، جو پریشانی تھی، گھر کے اجڑنے کا خدشہ تھا، وہ ختم ہوا۔ حالانکہ درود ابراہیمی بہت تعداد میں نہیں پڑھا گیا، کیونکہ یہ خاتون آلریڈی بہت مصروف ہے اور ان کا رجحان بھی نہیں ہے اس طرف پڑھنے پڑھانے کی طرف، تو لیکن پھر بھی جتنا انہوں نے پڑھا اسی برکت سے اللہ کریم نے اس لڑکی کے دل میں نرمی ڈالی، اور اب وہ واپس آ گئی ہے۔ تو بس سارا معاملہ یہی ہے، آپ لوگ پڑھتے جاؤ، دعا کرتے جاؤ، انشاء اللہ تعالیٰ کرم ہوگا۔ یہ مت سوچو کہ مجھے پڑھتے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا، یہ اتنی تعداد ہو گئی، تعداد میں فوکس مت کرو، اپنے پڑھنے پہ دھیان دو کہ ہم پڑھ کیسے رہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ سب پر کرم ہوگی، سب پر انشاء اللہ تعالیٰ۔